تو امریکہ میں دیکھتے ہیں تو اٹس اے 5th کامن کینسر، لیکن یہاں پاکستان میں اب میلز میں 2nd آفٹر پروسٹیٹ کینسر، اور فیمیلز میں فیمیلز میں دیکھیں تو یہ 3rd کامنسٹ کینسر ہے. اچھا، اب یہاں اس کی علامات کیا ہیں اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ دیکھیں بہت سارے کازز ہیں. جو ٹوبیکو از دا لیڈنگ کاز. ٹوبیکو اسموکنگ ان ٹرمز آف اینی تھنگ، چاہے وہ ویپ ہو، چاہے وہ حکا ہو، کوئی بھی چیز ہو. اف یو آر انہیلنگ ٹوبیکو تو اٹ ول کاز میوٹیشنز ان یور جینز اینڈ ان یور سیلس. دا سیکنڈ تھنگ از کہ جو پولیوٹنٹس ہیں، یعنی کہ جو ہمارے پولیوشن اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اس میں جتنے بھی پارٹیکلز ہیں دے آر کازنگ لنگ کینسرز. فیکٹریز کا دھواں، یا جو لوگ فیکٹریز میں کام بھی کرتے ہیں وہ بھی دے آر پری ڈسپوز ٹو ہیو لنگ کینسرز. تھرڈ تھنگ از کہ کبھی کبھی کچھ فیملیز میں بھی رن کرتا ہے یہ. کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ کبھی اس نے اسموک بھی نہ کیا ہو، نہ ایکٹیولی نہ پیسively، لیکن ہی اور شی کین کم ایز اے پیشنٹ آف لنگ کینسر. تو جینیٹک از آلسو اے کاز دیٹ کاز لنگ کینسرز. یہ چیزیں ہیں. آج کل ویپنگ جو ہے ینگ جنریشن میں بڑی، میں نے دیکھا ہے کہ بیفور ڈولسنس بھی بچے جو ہیں وہ اسموک کر رہے ہیں، ویپ کر رہے ہیں. تو دیٹس وائی. مجھے یہی لگتا ہے کہ ڈاکٹر فضا، آپ نے جب کہا کہ بچے بھی اسموک کر رہے ہیں اور ویپ کا بہت زیادہ ٹرینڈ چل گیا، اسے فیشن آئیکن بھی بنا لیا ہے ہمارے جو اسٹیٹس سمبل. بالکل. ابھی آپ نے کہا کہ خواتین میں یہ 3rd ہو سکتا ہے. اس کی وجہ شاید یہی کہ پیسو اسموک جو ہے، بالکل ہم بیٹھے ہوتے ہیں فیملیز میں، ریلیٹیوز میں اور فرینڈز میں، تو ہم بادر ہی نہیں کرتے کہ چلو ساتھ والا اگر اسموک کر رہا ہے تو ہم وہاں سے نہیں اٹھتے. کوئی بات نہیں، ہمیں مسئلہ نہیں ہے، ہم خیال کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ خیال نہیں کر رہا ہوتا. مگر ابھی آپ نے کہا جو لوگ اسموکنگ کر رہے ہیں بعض دفعہ ان کو نہیں ہوتا، اور جو ان کے ساتھ ہیں انہوں نے کبھی اسموکنگ کی نہیں، ان کو ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے. تو اس کا کیا، اگر آپ کو پتہ کس طرح چلتا ہے کہ آپ کو جو ہے یہ لنگس کینسر ہے؟ اچھا، پیشنٹس یوزلی جب لنگ کینسرز کے ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ بہت زیادہ لیٹ اسٹیج پر ہوتے ہیں. اس میں یہ بھی ریزن ہے کہ پیشنٹس جو ہیں وہ اپنی کف کو اگنور کر رہے ہیں، وہ اپنے ویٹ لاس کو اگنور کر رہے ہیں. جی موسمی ہے، چلا جائے گا، ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتے. لیکن اگر کوئی بھی ایسی کھانسی ہے جو آپ کو آف اینڈ آن ہو رہی ہے، یا وہ بہت عرصے سے جا ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے TB بھی یہ چیز کر سکتی ہے، بٹ یو شوڈ ٹیک این ڈاکٹرز ایڈوائس. کم سے کم ایک وزٹ، ایک ایکس رے چیسٹ یا ایک CT چیسٹ آپ کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کبھی کبھی خون کی کوئی کھانسی کے ساتھ کوئی الٹی بھی ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے. کوئی انڈیفائنڈ ویٹ لاس ہے، جی 6 مہینے جو ہے وہ 60 کلو تھا، ابھی 40 پر آ گیا ہے، یہ دس از اے ویری بگ سائن. بھوک نہیں لگتی پیشنٹس کو. اس کے علاوہ کبھی کبھی CT کی آواز بھی آ سکتی ہے، کبھی یہ جو سانس لینے کے ساتھ، جیسے کہ کبھی وہ بھی کینسرز ہو سکتے ہیں جو ہماری نڑکھڑے کو، جس کو ٹریکیا کہتے ہیں، یا سانس کی نالیوں کو بھی وہ افیکٹ کرتا ہے. اس کو اینڈو برونکیل ٹیومرز کہتے ہیں. تو اس میں بھی یہ چیز ہم نوٹس کر سکتے ہیں. میری ایڈوائس یہ کہ اگر کوئی بھی ایسے علامات ہیں آپ کے ساتھ تو آپ ضرور ڈاکٹر کو وزٹ کریں، کم سے کم ایک ایکس رے چیسٹ تو ضرور کروائیں. اور چاہے آپ کو کھانسی بھی ہو رہی ہو، اور اگر آپ کو تقریباً 1 ہفتے تک رہتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کچھ میں ختم ہو جائے گی کھانسی ہے، کوئی بالکل وہ جی آپ یا تو وہ کف سیرپس لے رہے ہیں، بالکل بالکل خود اسے سیلف میڈیکیشن چل رہی ہے. پھر اب جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو وہ ایسی اسٹیج پر آتا ہی نہیں کہ جس کو ہم ٹریٹ کریں. ٹریٹمنٹ ہے، بٹ اگر ارلی ڈائگنوسس اس کی ہو جائے، جیسے کہ اگر US میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ اسکریننگ پروگرامز ہیں. اسکریننگ پروگرامز لائک ایئرلی ان کی جو ایک پاپولیشن ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہائی رسک ہے، جیسے ہم نے کہا جی جو بہت زیادہ پالیوٹنٹ ایریا میں رہتے ہیں یا جو اسموکرز ہیں، ان کی سرویلنس ہوتی ہے. اور سرویلنس میں اگر انہیں ارلی ڈیٹیکشن ہوتی ہے تو وہیں پہ اس کو ایڈریس کرتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ لوگ ہر چیز پہ قابو پا لیتے ہیں. اب یہاں پہ ہمارا اگنورینس بہت ہے، کوئی اسکریننگ پروگرام نہیں. آپ کی وہ بہت بڑھ چکا ہوتا ہے جب تک پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ، اگر ارلی اسٹیج میں آ جاتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ جس طرح ابھی یہ ایڈوائس آپ دے رہی ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اگر کسی کو بھی تھوڑا سا بھی کوئی مسئلہ اس قسم کا تو وہ ضرور جا کے چیسٹ ایکس رے تو ضرور کروائے. پتہ چل جاتا ہے اگر، تو کتنے % چانسز ہیں کہ آپ ان کی لائف جو ہے وہ سیو کر سکیں؟ دیکھیں اگر بہت ارلی اسٹیج پر آ گیا، جیسے کہ اسٹیج 1 to اسٹیج 4. اسٹیج 1 از دی ارلی اسٹیج جس میں اگر سرجری بھی ہو جائے تو کیوریبل ہے. اور اسٹیج 4 از لائک کہ باڈی کے دوسرے آرگنز بھی افیکٹ ہو چکے ہیں لنگ کینسر سے. تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ اٹس اے اسپیکٹرم. اور پھر ہم خود بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اسٹیج 1 پہ پیشنٹ ڈائگنوز ہو رہا ہے اور ارلی سرجری اس کی ہو رہی ہے یا اس کو کیمو ریڈیو تھراپی مل گئی ہے تو پھر پروگنوسس اچھی ہے.
It depends upon the stage. जितनी जल्दी आप अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट करेंगे, अर्ली स्टेजेस होंगी, प्रोग्नोसिस उतनी अच्छी है. ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन हमने एक चीज़ और भी देखी है कि अगर आपको जो है आपने ट्रीटमेंट करवा ली, अर्ली स्टेज पे हो गई है ट्रीटमेंट, लेकिन लंग्स कैंसर कहते हैं कि ऐसा है कि जब वो होता है तो इतनी जल्दी स्प्रेड होता है कि आपको पता नहीं चलता बाकी ऑर्गन्स पे जो असर होना उसका, तो दोबारा भी हो जाता है ट्रीटमेंट करवाने के बाद. It all depends upon the histopathology. Histopathology means कि lung cancers are two types. दो किस्म के cancers होते हैं. इसमें medical language में बताना चाहूँगी. एक नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है और एक स्मॉल सेल लंग कैंसर. जो आप कह रही हैं कि बहुत अर्ली स्प्रेड होता है, दैट इज स्मॉल सेल लंग कैंसर. वो बहुत क्विकली स्प्रेड होता है और अमूमन पेशेंट को इतने अर्ली सिम्टम, यानी कि सिम्टम्स इतने कोई पुराने नहीं होते, लेकिन जब आता है तो वो मेटास्टेसिस यानी कि पूरी बॉडी में फैल चुका होता है. तो वहाँ पर ट्रीटमेंट चैलेंजिंग है. फिर उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पैलिएशन यानी कि बस लाइफस्टाइल इंक्रीज़ करते हैं, कोई ट्रीटमेंट उसका नहीं होता. लाइफस्टाइल पे चले, आपने बात कर ही ली है, मुझे आपसे सवाल इस पे करना था. कैसा लाइफस्टाइल हो कि हमें ये अंदाज़ा हो कि भाई अगर हमें ये मसले हो रहे हैं तो हमें फ़ौरन इस ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, या हमें ये हो ही ना? प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर. प्रिवेंशन सबसे पहले जो आप ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसको गवर्नमेंट लेवल पर ज़रा लेकर जाना चाहिए अवेयरनेस, प्लस कुछ ना कुछ तो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए स्मोकिंग के ऊपर और इन सब चीज़ों के ऊपर. अब जो इंडस्ट्रीज़ जो ये स्पेल आउट करती हैं सारा ये धुआं और ये, इस पर ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट लेवल पर ही काम हो सकता है. हमारी जो अपने एंड पे हम कर सकते हैं, ऑब्वियसली हमने स्मोकिंग को डिस्करेज करना है. इवन अगर आपके फैमिलीज़ में या आपके फ्रेंड्स या आपका जो पीयर सर्कल्स है वो अगर करता है स्मोकिंग, यू शुड. ऑब्वियसली बहुत मुश्किल काम होता है, लोग इसको नहीं पसंद करते जी, तो ये ज़रूर. और इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में यू शुड वेयर अ मास्क भी ज़रा अच्छी क्वालिटी का हो. अब जो जेनेटिक्स हैं जिसमें यानी कि जो फैमिली में रन करता है, उनको थोड़ा अपनी जनरेशन को देखना पड़ेगा कि कंटिन्यूस सर्वेलेंस या एक स्क्रीनिंग उनकी अपनी चलती रहे कि भाई हमारे जी दादा को या परदादा को था तो अब हमारी जनरेशन में ये रन हो सकता है.